نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 34، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال رجل کی جمع مرد، قوامون قوام ہیں، اس کے معنی ہے حفاظت یا نگرانی کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا۔ تو مرد قوام ہیں کن پر؟ علی النساء عورتوں پر۔ کیوں قوام ہیں؟ بما بوجہ اس کے جو فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے۔ اور فضل کے کیا معنی ہیں؟ زائد چیز، جو زائد کوالٹیز دی ہیں اللہ نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، علی بعدن بعض کے اوپر۔ بعدہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں کہ مرد حضرات کو جو زائد کوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ بعضن بعض کے، یعنی عورتوں کے۔ اور وہ زائد کوالٹیز کس چیز میں ہیں؟ مثلا جسمانی طور پر، یعنی جسمانی طور پر مرد کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے عورتوں کی نسبت، قوت میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی بعض اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں، عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں، خوف کھا جاتی ہیں، جذباتی اعتبار سے بھی۔ اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کا رول دیا ہے، نگران اور نگہداشت کا رول دیا ہے مرد کو۔ اور دوسری وجہ وبما انفقوا، اور بوجہ وہ جو انہوں نے خرچ کیا۔ پہلی فضیلت جسمانی ہے، دوسری خارجی ہے، کیونکہ وہ خرچ کرتی ہیں من اموالہم، اپنے مال میں سے، ذاتی مال میں سے۔ اور مال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ صرف پیسہ مراد نہیں ہے، باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو مردوں کو اللہ نے گھریلو زندگی میں قوام بنایا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی؟ دو وجوہات بتائیں۔ نمبر 1، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت۔ دنیا میں آپ عام مشاہدے کے طور پر اگر دیکھیں، جتنا مشقت کا کام مرد کرتی ہیں اتنا عورتیں عموماً نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور محنت مشقت کرنے کے بعد جو کچھ وہ کماتے ہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہیں قوام بنایا گیا، انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا۔ اب آپ عام مشاہدہ دیکھیں، کہیں بھی لوگ اکٹھے ہوں، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ مملکت ہو، خواہ کوئی اور ادارہ ہو، جہاں بھی لوگ ہوں، مل جل کر رہنے کے طریقوں میں سے احسن طریقہ کیا ہے کہ ایک شخص ان کا ذمہ دار ہو۔ اگر عام طور پر مملکت ہو تو سربراہ مملکت ہو، مختلف اداروں میں کہیں ڈائریکٹر، کہیں CEO، گھر میں قوام، ہر ادارے کی تنظیم کے اعتبار سے رول مقرر ہے، کیونکہ اس کے بغیر ڈسپلن قائم نہیں رہتا۔ اسلام نے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے یہاں تک کہا ہے کہ اگر 3 لوگ کہیں سفر پر جائیں اکٹھے مل کر، تو وہ اپنے میں سے ایک کو کیا بنا لیں؟ لیڈر بنا لیں۔ اس کی دلیل ہمیں نماز سے ملتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خاص طور پر مردوں کے لیے، اگر 2 بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو 2 اپنی اپنی الگ نہیں پڑھ سکتے۔ 2 مرد اکیلے اپنی نماز ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں سے بھی ایک کو امام بنانا ہوگا۔ اور امام یا امیر بنانے کی اسلام میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دین میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو،
علم میں زیادہ ہو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو دفن کر رہے تھے 2 اور 3 کو اکٹھا، تو پہلے کس کو رکھ رہے تھے؟ سبقت کسے دیکھ رہے تھے؟ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے. اگر 2 لوگوں کے درمیان قرآن کا علم زیادہ ہو، پھر سنت میں بھی زیادہ، پھر اس کا عمل اور تقویٰ، پھر عمر، یعنی کسی کا بڑا ہونا محض عمر کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ یہ عمر میں بڑا ہے تو اسے بڑا بنا لو. لیکن گھریلو زندگی میں، انتظامی امور میں، خواہ ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہو، پھر بھی قوام کا رول کس کو دیا ہے؟ آدمی کو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے وہ قوت اور مال کا خرچ کرنا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا بِأَمْوَالِهِمْ، تو اللہ کے منصوبے کے مطابق گھر کی دنیا میں سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. اللہ نے اس کو تخلیق ہی اس طرح کیا ہے. اللہ نے اس کی جسمانی ساخت ہی ایسی رکھی ہے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے. اور اگر انسان اس کے خلاف چلیں گے تو معاشرے میں پھر بگاڑ پیدا ہوگا. فالصالحات، نیک عورتیں وہ کون ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں. قانتات قنوت سے ہے، اس میں دوام اور عاجزی ہے. دوام کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہ ہو کہ کسی خاص موقع پر یا خاص جگہ پر تو وہ بات مان لیں اور بعد میں نہ مانیں. اور پھر عاجزی، ہمبل ہونا، جھکا ہوا رویہ اختیار کرنا، انکساری. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ صفت کیا ہوئی کہ وہ مرد کی برتری کو تسلیم کرتی ہیں. یہ نیک عورت کی سب سے پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اب یہ عورت کا رول ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر محافظ ہے. للغیب، غیب کے لیے. غیب کیا چیز ہے؟ غیب کے معنی راز ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والی. کون سے راز؟ یہ آیتیں سب سے متعلق ہیں، کیونکہ اچھی عورت کا یہاں پر کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے. پہلی بات، وہ مرد کی برتری کو تسلیم کرتی ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، فرما بردار ہو، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جس طرح مرد کا رول قوام کا ہے تو عورت کا رول حفاظت کا ہے. للغیب، راز کی. اب راز میں شوہر اور بیوی کا جو قریبی تعلق ہے، کتنا قریبی، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے بھی واقف ہوتے ہیں، جو کسی بھی دوسرے رشتے میں نہیں ہے. یعنی انسان اپنے ماں باپ کے سامنے بھی جسم کے وہ حصے نہیں کھول سکتا جو شوہر بیوی یا بیوی شوہر ایک دوسرے کے سامنے کھول سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی 2 لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یا ایک دوسرے کی خوبی یا خامی یا ایک دوسرے کے عیبوں سے واقف نہیں ہوتے. پوری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں، نہ صرف جسمانی خوبی اور خامیاں بلکہ اس کے علاوہ عادات اور خصلتیں، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کی سوچ، عادتیں، ان کا ایمان، ان کی عبادت، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف عورت کا فرض ہے، مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کہیں اور بیان نہ کرے. اور بیوی کو بھی منع کیا گیا ہے، یعنی خاندانی اور ازدواجی زندگی کی حفاظت لازم ہے. اس پر باہم اچھے تعلقات کا انحصار ہے. جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف دائیں بائیں منہ کھول دیتے ہیں، اور خصوصاً ان باتوں کے متعلق جو انتہائی رازداری کی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی نہیں کی جا سکتی، اگر وہ ایسا کر دیں تو یہاں سے خرابی کا راستہ کھل جاتا ہے. اس میں عورت چونکہ جذباتی ہوتی ہے تو اس کو پہلے ذمہ داری دی گئی کہ گھر کی بات باہر نہ نکالے، اپنے ماں باپ سے بھی نہ کرے. اپنے شوہر کی بات، اس کا عیب، اس کی کمزوری، اس کی خامی جو عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ ادھر ادھر جا کر نہ بتائے. کیوں؟ بما حفظ اللہ، بے وجہ اس کے جو حفظ اللہ، اللہ نے حفاظت کی، یعنی جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے.
ایک لڑکی کو مرد بیاہ کر لاتا ہے، اسے گھر دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اسے عزت فراہم کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات کا وہ خیال کرتا ہے۔ یہ سب احسان کس کی طرف سے ہے؟ یہ سب مرد کی طرف سے ہے۔ اب عورت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو اتنی حفاظت ملی، اللہ نے اس کو جو اتنے حقوق عطا کیے، اب وہ ان کے شکرانے کے طور پر جواباً کیا کرے کہ جس تھالی میں کھائے اس میں وہ سوراخ نہ کرے، جہاں سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہاں وہ نقصان نہ پہنچائے، اس گھر کے اور خصوصاً شوہر کے عیب نہ کھولے، اس کی کمزوریوں کو بیان نہ کرے۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ یعنی مرد قوام ہے، کما کر لاتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، سب کو خرچہ بھی دیتا ہے، تو عورت کو چاہیے اس کے رازوں کی، کمزوریوں کی وہ حفاظت کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے ہیں، جس میں سے چاہے داخل ہو۔ یہ تقسیم دنیا کے کام کے لیے ہے، آخرت کے انعام کے لیے نہیں۔ آخرت میں انعام کس کا زیادہ ہے؟ جس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے اس کا اتنا ہی بلند مقام ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کوئی مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور نہ وہ گھر والوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، نہ وہ ان پر خرچ کرتا ہے، نہ ان کی تکلیفوں کا خیال کرتا ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری پوری کرتا ہے، تو کیا وہ محض اس بنا پر کہ وہ مرد ہے اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پائے گا؟ نہیں، بلکہ اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس سے اتنی ہی زیادہ پوچھ ہے۔ اسی طرح عورت کو اللہ نے حفاظت کا رول دیا اور وہ حفاظت نہیں کرتی، ناراضوں کی حفاظت، ہر وقت شوہر کے خلاف سب سے شکایتیں، جو رازوں کی حفاظت نہ کرے، جو شوہر کے مال کی حفاظت نہ کرے۔ مال کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ فضول خرچی نہ کرے اور بچوں کی حفاظت نہ کرے۔ اگرچہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے بچوں کی تربیت، لیکن باپ سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تربیت، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اب آپ یہ دیکھیے جو دائرہ کار تھا اس میں مرد کو رکھا گیا کمانے کے لیے اور عورت کو رکھا گیا گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، تو جب عورت گھر سے نکل گئی تو حفاظت کہاں گئی؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو عورت کو اس کی اصل ذمہ داریوں سے روک دے یا اس میں خلل اندازی کرے کہ وہ حفاظت کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، اس کام میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ مثلاً مرد کما رہا ہے اور عورت بھی کما رہی ہے، اب وہ کما کر کہہ رہی ہے کہ میں صدقہ کروں گی تو مجھے بہت ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنا وہ کام کرے جو اللہ نے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ کمانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی۔ اگر آپ کما رہی ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی قربانی پر نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کریں، اپنے حالات کو اس طرح مینیج کریں، یعنی اپنی ساری ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے مینیج کریں کہ وہ کہاں کس چیز کے لیے کتنا وقت نکال سکتی ہیں۔ اب اس میں یہ آتا ہے کہ ہر عورت کی صلاحیت یا ہر عورت کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کاروبار کیا کرتی تھیں، یعنی اس سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اگر باہر کا ذمہ دار ہے تو وہ گھر میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، اور عورت گھر میں ذمہ دار ہے تو باہر کچھ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پھر اگر شوہر گھر سے باہر کام کاج کر کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اور بیوی کچن میں کام کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر اگر کوئی بھی کام کروا دیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو تک لگا لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، یعنی پیون لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے سی لیتے تھے، یعنی گھریلو زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کاموں میں مددگار ہوتے تھے۔ اسی طرح عورت اپنے گھر کے کام کرنے کے بعد
جو وقت فارغ پاتی ہے وہ بیکار گپ شپ سونے میں اور ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے بہتر کیا ہے کہ وہ کوئی بھی تعمیری کام کرے جس سے وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرے۔ اب اگر وہ کسی بھی قسم کا ایسا کام جو شریعت کی حدود کے اندر ہے وہ کرتی ہے تو وہ اس پر اجر پائے گی، اور اس محنت اور اس کوشش سے اگر وہ کچھ کماتی ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتی ہے تو اس کا الگ صدقہ ہوگا، اور شوہر اور بچوں پر خرچ کرتی ہے تو اس کا دگنا اجر اس کو ملے گا۔ یہاں بنیادی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے جو یہاں ہے وہ ہے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں جو فضیلت دی گئی۔ یہ مجموعے کے اعتبار ایز اے گروپ انڈیویجول کے اعتبار سے نہیں، افراد کے اعتبار سے نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت ان دونوں چیزوں میں مرد کے مقابلے میں آگے ہو، مثلاً وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہو، مرد بیمار ہو، کمزور ہو، پیرالائزڈ ہو، اور وہ کماتی بھی ہو۔ وہ کہیں کہیں ہوتا ہے، اکثریت کے اعتبار سے نہیں۔ میجورٹی میں مرد عورتوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہیں؟ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور عموماً مرد ہی مال خرچ کرتے ہیں، اور مرد ہی کو ذمہ داری بنیادی طور پر دی گئی ہے۔ شادی کے موقع پر مہر ادا کرنا، اس کے بعد دان نفقہ ادا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی۔ پھر اسی طرح بعض خواتین بعض چیزوں میں مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی ہیں، مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بہت سے صحابہ کرام سے آگے تھیں۔ صحابہ خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم جب کسی معاملے میں مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو ہم جا کر حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے۔ سب سے زیادہ تسلی ہمیں انہی کے جواب سے ہوتی تھی۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہم، تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے۔ نشوز کے کیا معنی ہیں؟ نشز کے معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔ وہ عورتیں جن کی بغاوت سے، جن کی سرکشی سے، جن کے سر اٹھانے سے تم ڈرتے ہو، کیونکہ پہلے درجے پہ کیا ہے کہ عورت عاجزی اختیار کرے، مرد کے سامنے ہمبل ہو، تابع دار ہو۔ لیکن اگر کوئی عورت ہمبل ہونے کے بجائے شوہر کے سامنے کیا کرتی ہو؟ سرکشی کرتی ہو، کیا آئے گا پھر سرکشی میں؟ بات نہ ماننا، شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اس کی عزت نہ کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، اس کا خاص حق نہ دینا، یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، یہ سب نشوز میں آتا ہے۔ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت سے، تو کیا کرو؟ فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ واعظ معنی ایسی گفتگو جو دوسرے کے دل کو نرم کر دے، دل میں اترنے والی بات، سمجھانے والی بات۔ اور دل میں اتارنے کے لیے کسی بات کو کیا کرنا چاہیے؟ پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اور واعظ میں آتا ہے اجر و ثواب کی امید دلا کر بات کرنا۔ اگر وہ سرکشی کرتی ہیں، تمہارا حق تمہیں نہیں دیتی، تو سب سے پہلے تم پیار سے اجر و ثواب کی امید دلا کر ان کا دل جیتو۔ اور یہ پہلا اسٹیپ انتہائی مشکل ہے، یعنی اس سے محبت کا معاملہ کرو جو تمہاری بات ہی نہیں مان رہا، اس سے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ تو جب تک پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھیں گے، دوسری پر چڑھنے کی کوشش نقصان دہ ہوگی۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ واہجروہن فی المضاجع، بول چال ختم۔ واہجروہن، ہجر سے کیا ہے؟ اسی سے ہجرت ہے، اور ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اور یہاں وطن یا شہر چھوڑنا نہیں، صرف بستر الگ کرنا، یا زیادہ سے زیادہ کمرہ الگ کرنا۔ اگر اس اسٹیپ پر بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر اس پر بھی نہ مانے، پھر تیسرا علاج بتایا گیا۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مارنا غیر مشروط نہیں کہ مار کے حلیہ بگاڑ دو، یہ نہیں کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا مارنا نہ نشان نہ پڑے اور نہ چہرے پر مارا جائے، یعنی ایسی سخت مار نہیں مار سکتے کہ مارنے کے بعد وہ جسم پر اثر کرے یا نشان باقی رہے یا نظر آئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ابتدا میں مارنے سے بالکل منع کیا گیا تھا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سعد بن ربی کی بہن کو اس کے شوہر نے
मारा, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आई। आपने ऐन इंसाफ के तकाजे के तौर पे क्या हदायत की कि जाओ तुम भी मार लो, लेकिन अभी वो वापस निकली नहीं थी कि वही नाजिल हो गई और औरत को मारने से रोक दिया गया। क्यों क्यों रोका गया औरत को मारने से? क्योंकि औरत मार कर फिर ज़्यादा मार खाएगी, इसमें औरत का ज़्यादा नुकसान है, यानी ये औरत के ख़िलाफ़ जाता था, इसलिए उसे रोक दिया गया। इब्तिदा में मारने से रोक दिया गया था कि बिल्कुल नहीं मार सकते। उम्मे कुलसूम बिन्त सिद्दीक़ कहती हैं कि मर्दों को औरतों को मारने से कुल्ली तौर पर रोक दिया गया कि कोई मर्द किसी औरत को मार नहीं सकता। तो मर्दों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा किया, जब से ये पाबंदी लगी है औरतें बहुत ज़्यादा सर चढ़ गई हैं। तो आपने रुख्सत दे दी, लेकिन साथ ही फरमाया कि तुम में से जो अच्छे लोग हैं वो हरगिज़ नहीं मारेंगे। ठीक एक इलाज के लिए ये रुख्सत मौजूद है, ये कोई हुक्म नहीं है। ये क्या है? ये रुख्सत सिर्फ इलाज के लिए है, क्योंकि घर का बचाना ज़रूरी है। हर कीमत पर घर टूटने ना पाए, इस वजह से क्या है, अगर मार कर घर बचता है तो बचा लो। लेकिन साथ ही क्या कहा? तुम में से अच्छे लोग हरगिज़ नहीं मारेंगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐसे लोगों को तुम अच्छा नहीं पाओगे, यानी किसी मर्द की मर्दानगी के ख़िलाफ़ है कि वो अपनी बीवी को मारे, अपना हाथ अपनी औरत पर उठाए, और ख़ास तौर पर इस तरह मारना जिस तरह जानवर को मारा जाता है। इसकी तो कहीं भी गुंजाइश नहीं है। बुखारी की रिवायत में है, तुम में से कोई अपनी औरत को इस तरह ना मारे जैसे अपने ग़ुलाम को मारता है, और फिर दिन के आखिर में उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम करे, यानी तुम्हारा अपनी बीवी के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को इस हद तक ख़राब ना करो जो दोबारा जोड़ने के काबिल ना रहे। फिर आप देखते हैं हुज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को क्या हुक्म दिया? औरतों के मुकाबले में अल्लाह से डरो, पूछ होगी। क्यों? इसलिए अगर कोई मर्द इंतकाम में इस्लाह किए बगैर डायरेक्ट मारने पे आ जाता है तो अल्लाह की तरफ से उसकी पकड़ होगी, और मारने की इजाज़त भी सिर्फ उस वक्त है जब वो सरकशी करें। फ़इन अतानकुम, और अगर बात मान जाएं, फ़ला तत्तबिउ अलैहिन्ना सबीला, तो उन पर तुम बहाने मत तलाश करो, उनको मारने के बहाने मत ढूंढो। इन्नल्लाह, याद रखो कि यकीनन अल्लाह काना है, अलियन बुलंद, कबीरा बहुत बड़ा। अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर तुमने ज़्यादती की तो फिर क्या होगा? अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा। औरत को कमज़ोर समझकर उस पर ज़्यादती मत करो, खुदा की पकड़ से फिर बच नहीं सकते। वाखिर दावाना अनिल